بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ دیکھیں، یہ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید سے جس آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کا 6واں پارہ ہے اور سورہ مائدہ جو ہے اس میں یہ آیت موجود ہے، اور آیت کا جو نشان ہے وہ ہے 6، یعنی 6ٹھی آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ 6واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 وضو کی آیت شمار کی جاتی ہے۔ جو دھونے والی چیزیں ہیں وضو میں، اس میں تو واضح ہو گیا کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، مرافق کونی کو کہتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ اب اس کے بعد جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب کہ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور یہ پیر جو ہے نا، اس میں جو اٹھی ہوئی جگہ ہے یہاں تک مسح کرو۔ دیکھیں، اگر مختصر سا بھی غور کریں گے نا آپ آیت مجیدہ پر، تو اس میں آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ پیر دھونے کا حکم قرآن مجید کی آیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیا حکم موجود ہے؟ مسح کرنے کا حکم موجود ہے۔ اچھا، حکم کتنے بیان ہوئے ہیں؟ حکم بیان ہوئے ہیں 2 دھونے کے حوالے سے، یعنی کیا کہا؟ فاغسلوا کا جو ہے وہ جملہ استعمال ہوا، یعنی دھو لو۔ کیا دھونا ہے؟ وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا ہے، دھونے والی ایک چیز، وایدیکم، اور پھر یہ دونوں ہاتھ، دھونے والی چیزوں میں سے دوسری چیز مکمل ہاتھ، کونیوں سے لے کر اس انگلیوں کے سرے تک۔ یہاں پر قرآن مجید میں دھونے کے حوالے سے بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد واضح ہے قرآن میں کہ کیا پھر جملہ استعمال ہوتا ہے وامسحوا، مسح کرنا ہے۔ اب دھونے والے معاملات ختم، جو چیز اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دینا تھا اس کو فاغسلوا کہہ کر بیان کر دیا۔ اب جن چیزوں پہ مسح کرانا ہے ان کے لیے قرآن مجید نے وامسحوا کا لفظ استعمال کیا۔ اگر پیروں کو بھی دھونا تھا تو ایسا ہو سکتا تھا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، ٹھیک ہے، کہ اپنے پیروں کو بھی دھو لینا، یا ایک اور کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ آ جاتا کہ ایسا ہوتا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم فاغسلوا ارجلکم، ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن دھونے والی چیزوں کو ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا اور مسح کرنے والی چیزوں کو بعد میں بیان کیا۔ بالکل نارمل قرآن مجید کی بالکل واضح آیت ہے، کیا؟ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وارجلکم، یہ واو عاطفہ ہے، یعنی جعفر صاحب اگر غور کریں تو یہ ارجلکم جو ہے عطف ہوا ہے کس چیز پر؟ وامسحوا پر، کہ سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پیروں کا مسح کرنا ہے۔ کہاں تک کرنا ہے؟ الی الکعبین، اٹھی ہوئی جگہ تک،
یعنی باقاعدہ جو مسح کرنے کی کنڈیشن ہے اس کو بھی بیان کیا، اور اس کنڈیشن سے کسی بھی جگہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیر کو دھونا ہے. لہذا شیعوں کے نزدیک وضو میں پیروں کا دھونا واجب نہیں ہے. مستحب ہے؟ نہیں، مستحب بھی نہیں ہے کہ وضو کے لیے مستحب ہو کہ جناب پیر دھوئے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے قرآن مجید کی جو قرآن مجید کے واجب حکم پر اور جو اللہ کے رسول سے مستحبات کا حکم ملا ہے اس پر عمل کرنا ہے. یعنی واجب کیا ہے؟ بس چہرے کو دھونا ہے، اپنے دونوں پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے کونی سمیت سروں تک، الٹے ہاتھ کو دھونا ہے سرے تک، سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پیروں کو مسح کر لینا ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ انگلی کے سرے سے شروع کرنا ہے، کعبین یعنی اٹھی ہوئی جگہ تک مسح کو مکمل کر دینا ہے. اس میں کسی بھی جگہ سے جو تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھنا جانتا ہو، کسی بھی جگہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیر کو وضو کے لیے خاص طور پر دھونا ہوگا، یا یوں کہا جائے کہ جناب وضو کا حکم ہے قرآن مجید کے سری احکامات میں سے ہے کہ پیروں کا دھونا واجب ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آپ پر کوئی اس میں مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے کہ میں نے اس میں کوئی مشکل بات کی ہو؟ سیدھی سیدھی بات ہے. کتنی چیزوں کو دھونے کا حکم دیا قرآن مجید کے حکم سے؟ کون کون سی چیزیں ہیں؟ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ. مرافق کونی کو کہتے ہیں. اچھا، کتنی چیزوں کو مسح کا حکم دیا گیا؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ دونوں پیر. ٹھیک ہے، سر اور دونوں پیر. پیر میں جو کنڈیشن لگائی کہ کہاں تک مسح کرنا ہے، اس کے لیے کیا کہا کہ کہاں تک مسح کرنا ہے؟ اٹھی ہوئی جگہ تک مسح کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہیں سے بھی کوئی ذرا سا شبہ بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے وہ نتیجہ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ بھائی پیر کو دھونا بھی ہے. یا تو اس کے بعد کوئی آیت ہوتی کہ بھائی مسح بھی ہو گیا اور اس کے بعد ان ایڑیوں سمیت ان اپنے جو تلوے ہیں ان کو دھونا ہے، کیا کرنا ہے. کچھ بھی قرآن مجید نے حکم نہیں دیا. قرآن مجید نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ بس پیر کا مسح کرنا ہے اٹھی ہوئی جگہ تک. تو آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی یار شیعہ پیر کا وضو میں مسح کیوں کرتے ہیں، تو بھائی اس وجہ سے مسح کرتے ہیں. اور اس سے اوپر کی بات کہ سب سے پہلی بات کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ قرآن اور اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہیں. قرآن جو کہتا ہے، جو اہل بیت علیہ یعنی اللہ کے رسول اور ائمہ معصومین جو کہتے ہیں، شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے کوئی روایت بھی پیش نہیں کی ہے کہ میں روایت پیش کروں کہ کسی امام کی یا رسول کی کہ پیر کے ساتھ کیا کرنا ہے. کسی مجتہد کا فتویٰ بھی بیان نہیں کیا میں نے. فوراً آیت پر نظر پڑتے ہی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ دو چیزیں دھونے کا حکم دیا ہے اور دو چیزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی سر کا مسح کرنے کا حکم دیا اور پیروں کا مسح کرنے کا حکم دیا ہے. اور ہمارا موضوع کیا ہے کہ پیر کیوں نہیں دھوتے، مسح کیوں کرتے ہیں؟ اس بنا پر نہیں دھوتے کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ مسح کرنا ہے تو پھر ہم پیر جو ہے وہ کیوں دھوئیں؟ کیوں قرآن کی مخالفت کریں؟ کیوں روایات کی مخالفت کریں؟ کیوں ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کی مخالفت کریں؟ بس یہی وجہ ہے کہ بالکل واضح اور اس میں حکم موجود ہے کہ پیر کا مسح کرنا. اسی بنا پر شیعہ جو ہے وہ پیر کا مسح کرتے ہیں اور دھونا جو ہے وہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.